الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع نہایت اہم، نازک اور اصلاحی نوعیت کا ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک توجہ کے ساتھ دیکھیے، کیونکہ آج ہم ایک نہایت بلکہ کئی ایسے اعمال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر دین کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، مگر ان کی حقیقت کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب سنت و بدعت سے درج ذیل امور کا جائزہ لیں گے۔ مخصوص راتوں میں روشنی کرنا اور جھنڈیاں لگانا، نعرہ تکبیر کے علاوہ دیگر نعرے لگانا، موت کی اطلاع دینا، اعلان وفات کس طرح سنت ہے، قبر پر اذان دینا، بزرگوں کی مزارات پر عرس کرنا، چادریں چڑھانا اور منتیں مانگنا، مزارات پر جا کر مراقبہ کے ذریعے ولایت سیکھنے کا تصور۔ اب آئیے اصل ماخذ کی طرف چلتے ہیں اور کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے براہ راست مطالعہ کرتے ہیں۔ مخصوص راتوں میں روشنی کرنا اور جھنڈیاں لگانا۔ سوال: کیا 27ویں رمضان کی شب اور 12 ربیع الاول کی شب کو روشنیوں اور جھنڈیوں کا انتظام کرنا باعث ثواب ہے؟ جواب: خاص راتوں میں ضرورت سے زیادہ روشنی کے انتظام کو فقہاء نے بدعت اور اسراف یعنی فضول خرچی کہا ہے۔ نعرہ تکبیر کے علاوہ دوسرے نعرے۔ سوال: جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ افواج پاکستان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سرشار ہے اور ملک کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ جنگ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پر سامنے ہوتی ہے اور ہر سپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بننا ہوتی ہے۔ جنگ کے دوران اور مشقوں میں فوجی جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں، مثلا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، یا علی مدد۔ اب اصل مسئلہ یا علی مدد کا ہے۔ ملک بھر کے فوجی جوان یا علی مدد پکارتے ہیں، لیکن اکثر علماء سے سنا ہے کہ شرک عظیم اور گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو کیا یا علی مدد کا نعرہ درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع ہو جائے اور یہ واقعی شرک ہو تو معمولی سی ناسمجھی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ نیز اکثر مسجدوں اور مختلف جگہوں پر یا اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ کے نعرے درج ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔ جواب: اسلام میں ایک ہی نعرہ ہے، یعنی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ باقی نعرے لوگوں کے خود تراشیدہ ہے۔ نعرہ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ نعرہ بلا شبہ لائق ترک اور شرک ہے۔ یا محمد اور یا رسول اللہ کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے۔ اس مسئلے پر میری کتاب اختلاف امت میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اسے ملاحظہ فرما لے۔ موت کی اطلاع دینا۔ سوال: چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں ارسال ہے جو کہ درج ذیل ہے، ان کا مفہوم لکھ کر مشکور فرمائے۔ نمبر 1، ترمذی جلد 1 صفحہ 192۔ نمبر 2، ترمذی جلد 1 صفحہ 192، تما HM سعید کمپنی کراچی۔ جناب مولانا صاحب، یہ تو احادیث مبارکہ ہے اور ہمارے علاقے میں یہ رسم و رواج ہے کہ جب کوئی بھی چاہے امیر ہو یا غریب مر جائے تو مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں فوت ہوا ہے، نماز جنازہ 3 بجے ہوگا، یا جنازہ نکل گیا ہے، جنازہ گاہ کو جاؤ۔ تو کیا یہ اعلان جائز ہے یا احادیث کے خلاف ہے؟ اگر خلاف و ناجائز ہو تو انشاءاللہ یہ اعلانات وغیرہ آئندہ نہیں کریں گے۔ مدلل جواب سے نوازے۔ نیز یہ بھی سنتے ہیں کہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے۔ جواب: عام اہل علم کے نزدیک موت کی اطلاع کرنا جائز بلکہ سنت ہے۔ ان احادیث میں اسے نائی کی ممانعت ہے، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ میت کے مفاخر بیان کر کے اس کی موت کا اعلان کیا کرتے تھے۔
اعلان وفات کیسے سنت ہے؟ سوال، آپ کا فتویٰ پڑھ کر تسلی نہیں ہوئی؟ آج کل ہمارے محلے میں یہ مسئلہ بہت ہی زیر بحث ہے، اس لیے اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کو دوبارہ بھیج رہا ہوں تاکہ تفصیل سے دلیل سے جواب دے کر مشکور فرمائے۔ موت کی اطلاع کرنا سنت لکھا ہے تو مہربانی کر کے اس کی دلیل ضرور لکھیے گا۔ نمبر 1، زمانے جاہلیت میں جو دستور تھا اعلان کا تو وہ کن الفاظ سے اعلان کرتے تھے؟ نمبر 2، مسجد کے اندر اذان دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب شاید بھول گیا، مہربانی کر کے اس کا جواب جلدی دینا تاکہ الجھن دور ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ جواب، موت اور میت کی اطلاع دینا جائز بلکہ سنت ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل نصوص ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، بخاری جلد 1 صفحہ 167، نسائی صفحہ 221، طبع دارالسلام ریاض۔ ترجمہ، حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی کی موت کا اعلان فرمایا تھا۔ نمبر 2، ترجمہ، فتح الباری میں ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کی اطلاع دینے کی 3 حالتیں ہیں۔ اول، اہل و عیال، احباب و اصحاب اور اہل صلاح کو اطلاع کرنا، یہ تو سنت ہے۔ دوم، فخر و مباحات کے لیے مجمع کثیر کو جمع کرنے کے لیے اعلان کرنا، یہ مکروہ ہے۔ سوم، لوگوں کو آہ و بکا اور بین کرنے کے لیے اطلاع کرنا اور بلانا، یہ حرام ہے۔ نمبر 3، ترجمہ، اور علیہ میں ہے کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور موت کے اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ الاخیر اور فتاوی شامی میں ہے، اور اس کی موت کی اطلاع دینا یعنی ایک دوسرے کو اس لیے اطلاع دینا تاکہ اس کا حق ادا کر سکے، جائز ہے۔ اور بعض حضرات نے بازاروں اور گلیوں میں کسی کی موت کے اعلان کو مکروہ کہا ہے کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی موت کی اطلاع دینے کی مشابہ ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، جبکہ اس اعلان کے ساتھ زمانہ جاہلیت کا سا نوحہ اور مردے کی بڑائی کا تذکرہ نہ ہو۔ پس بے شک جاہلیت کی سی موت کی اطلاع وہ ہے کہ جس میں دل کی تنگی اور بین کا تذکرہ ہو، اور یہی مقصود ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے منہ کو پیٹا اور گریبان پاڑے اور جاہلیت کے دعوے کیے۔ نمبر 2، مسجد میں اذان کہنا مکروہی تنزیہی ہے، البتہ جمعے کی دوسری اذان کا معمول ممبر کے سامنے چلا آتا ہے۔ قبر پر اذان دینا۔ سوال، جناب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی ہمیں ایک نئی الجھن میں ڈال دیا ہے، وہ یہ کہ وہ میت کو دفنانے کے بعد تلقین کے بعد بآواز بلند اذان دیتے ہیں۔ جواب، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ در مختار میں 2 جگہ اور حاشیہ بحر جلد 1 صفحہ 269 میں اس کا بدعت ہونا نقل کیا ہے۔ سوال، ہمارے ہاں میت کے ہاتھ ناف پر رکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ کس حد تک درست ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہم بڑی الجھن میں ہیں۔ جواب، میت کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں رکھے جائے، سینے پر یا ناف پر نہیں۔ بزرگوں کے مزار پر عرس کرنا، چادریں چڑھانا، ان سے منتیں مانگنا۔ سوال، کئی جگہ پر کچھ بزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں، آج کل تو بعض نقلی بھی بن رہے ہیں اور ان پر ہر سال عرس ہوتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جواب، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ بزرگوں کے عرسوں کے رواج کی بنیاد غالباً یہ ہوگی کہ کسی شیخ کی وفات کے بعد ان کے مریدین ایک جگہ جمع ہو جایا کرے اور کچھ وعظ و نصیحت ہو جایا کرے، لیکن رفتہ رفتہ یہ مقصد تو غائب ہو گیا اور بزرگوں کے جانشین باقاعدہ استخوان فروشی کا کاروبار کرنے لگے اور عرس شریف کے نام سے بزرگوں کے قبروں پر سینکڑوں بدعات و محرمات اور خرافات کا ایک سیلاب امڑ آیا، اور جب قبر فروشی کا کاروبار چمکتا دیکھا تو لوگوں نے جعلی قبریں بنانا شروع کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بزرگوں کے مزارات پر جا کر مراقبہ کر کے ولایت سیکھنا۔ سوال، بعض حضرات بزرگوں کے مزارات پر جا کر مراقبے کی حالت میں کشف کرتے ہیں اور ولایت سیکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جواب،
جو حضرات روحانیت کے اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو وہ فوت شدہ بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ کر سکتے ہوں گے، مگر عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں، ان میں فساد عقیدہ کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ آپ نے ان تمام مسائل کو کتاب کی روشنی میں سنا۔ دین اسلام میں عبادات، شعائر اور اعمال کی بنیاد اتباع سنت پر ہے، نہ کہ رسم و رواج، جذبات یا معاشرتی دباؤ پر۔ جب کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین یا ائمہ دین سے ثابت نہ ہو تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عقیدت اور محبت کو شریعت کے تابع رکھے، نہ کہ شریعت کو جذبات کے تابع بنائے۔ اللہم اہدنا صراطک المستقیم وثبتنا علی السنت وجنبنا البدعۃ، اللہم نقی قلوبنا من الشرک والریاء وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سنت پر ثابت قدم رکھ اور ہر قسم کی بدعت سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو شرک اور ریا سے پاک فرما اور ہمیں نفع دینے والا علم اور عمل صالح عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا سوال: کیا آپ کے معاشرے میں یہ اعمال دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں، اور کیا آپ نے کبھی ان پر قرآن و سنت کی روشنی میں غور کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور تحریر کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ابھی تک ترجمان اور کتاب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ اصلاحی اور علمی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔